میدان محشر میں فاتح کے بارے میں پوچھ گچھ ہوئے گی نہیں. یہ سوال کیا نہیں جاگا کہ تو نے فلاں ولی کی فاتح کیوں نہیں دلائی, فلاں پیغمبر کی فاتح کیوں نہیں دلائی, تو نے فلاں غوث کی فاتح کیوں نہیں دلائی, فلاں خواجہ کی تو نے فاتح نہیں دلائی. اس کا حساب ہوگا ہی نہیں. اگر کرتے ہیں تو ثواب ہے, نہیں کرتے ہیں تو کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے. کوئی اللہ والا ہمارا اس کا محتاج ہی نہیں ہے, کیونکہ جس نے رب کو راضی کر لیا, رب نے جس کو ولی بنا دیا, اپنا دوست بنا لیا جسے, تو اسے پھر ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. ہم جیسے پاپیوں کو اپنی فکر کرنا چاہیے کہ کل اگر ہم مر گئے تو ہمارے پیچھے ہمارا بیٹا بھی دعا نہیں کرے گا. ہم اپنی تیاری کریں, ہمارے پیچھے ہمارا بیٹا بھی دعا نہیں کرے گا. کیونکہ ہوتا ہے جب انتقال ہوتا ہے اس کے بعد میں بیٹا ہو یا کوئی بھی ترنت زمین جائیداد بانٹ کر 4 دن میں بھول کر بس ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہ اللہ والے تھے کہ انہوں نے ایسی اپنی تیاری کی اور ان کی ماؤں نے ان بچوں کی ایسی پرورش کی کہ کبھی بھی ان کا شریعت ہے کہ وہ انسان کو سب کچھ عطا کرتا ہے, لیکن اس نے دنیا میں کسی انسان سے حساب نہ لیا. یعنی جیسے چاہے وہ زندگی گزارتا رہے, چاہے حرام پہ زندگی گزار دے لیکن دنیا میں اس نے حساب نہ لیا, چاہے حلال پہ زندگی گزار دے دنیا میں اس نے حساب نہ لیا. اس کا حساب تو صرف میدان محشر ہے, میدان محشر میں حساب لے گا. عدل و انصاف وہیں پر ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہاں پر ذرے ذرے کا حساب ہوگا. وہاں پر ذرہ ذرہ اگر ذرہ کی ذرہ برابر بھی اگر گناہ کیا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا. اگر ذرہ برابر نیکی بھی کی ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا. دل کے اندر ہمارے کیا وسوسے چل رہے ہیں ہم تو نہیں جانتے ہیں, کل ہم بھول جائیں گے, لیکن وہاں اس کا بھی حساب ہوگا. دل کے اندر کیا سوچیں ہمارے پیدا ہوئی ہیں ہم تو آج کر کے کل بھول گئے, لیکن رب قدیر اس کا بھی حساب وہاں پر لے لے گا. کیونکہ اس نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ رب العزت جس سے چاہے جیسا چاہے جب چاہے حساب لے سکتا ہے. انسان کی بہتری اسی میں ہے کہ اللہ نے جو راستے بتائے ہیں انسان اسی راستوں پر زندگی گزارے. رب فقیر نے جو قانون لگائے ہیں انسان کو چاہیے اسی قانونوں پر زندگی گزارے. اگر حد سے ہٹ کر انسان اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو انسان کے لیے پھر خسارے کے علاوہ پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, پھر پریشانی کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے. پھر انسان کو دنیا میں تو رسوائی ہے, دنیا سے جانے کے بعد انسان کو پھر آخرت میں بھی رسوائی ہے. پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں انسان کے بچنے کے لیے. لیکن اللہ والوں کی عظمتوں پر قربان جائیں, اللہ والوں کی محبتوں پر قربان جائیں, ان کے جذبے پر, ان کے تقوی پر, ان کے ایمان پر قربان جائیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری. ان کے پاس بھی نفس ہے, وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم اچھی گاڑیوں کے اندر رہ لیں, وہ بھی یہ چاہتے تھے ہم اپنے مکان کو بڑھیا طریقے سے جنت بنا لیں, وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم اچھا لباس پہن کر زندگی گزار لیں, وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم دنیا کے اندر ہمارا سکہ چلے. لیکن نہیں پیارے, جب وہ دنیا کے اندر حیات رہے, دنیا کے اندر جس وقت وہ حیات رہے لوگ بڑی فقیری کی نگاہ سے ان کو دیکھا کرتے تھے, بڑی ذلت و رسوائی کی نگاہ سے ان کو دیکھا کرتے تھے. لیکن پیارے جب وہ اللہ کو راضی کر گئے, اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے کے اندر بسا کر لے گئے, تو دنیا تو جس وقت ان کو دیوانہ سمجھ رہی تھی, لیکن جب وہ دنیا سے گئے اور دنیا سے جانے کے بعد قبر کے اندر جب حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, رب قدیر نے وہ مقام عطا کر دیا کہ کل تک جن کو کوئی نہیں جانتا تھا آج ان کا سکہ فرش پر بھی چلتا ہے اور عرش پر بھی چلتا ہے. فرش پر بھی چل رہا ہے ان کا سکہ, عرش پر بھی چل رہا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اللہ اکبر. وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے سے آپ گزرے, ایک شخص ملا اور ملنے کے بعد میں جیسے اس نے دیکھا حضرت امام جعفر صادق پر چوری کا الزام لگا دیا. اس کی کوئی تھیلی تھی, جب اس کی تھیلی وہاں سے غائب ہو گئی, حضرت امام جعفر صادق اسی راستے سے گزرے, اس نے چوری کا الزام لگا دیا. جب آپ پر چوری کا الزام لگایا آپ نے کہا کہ میں نے نہیں لیے. اس نے کہا نہیں, میری تھیلی یہاں سے اشرفیوں کی تھی, آپ نے ہی غائب کی ہے. اللہ اکبر. جب آپ نے ایک مرتبہ اس سے کہا وہ نہیں مانا, وہ بولا نہیں آپ نے ہی لی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے لی ہے, آؤ میرے ساتھ آؤ. حضرت امام جعفر صادق اپنے گھر پر لے کر گئے اور گھر پر لے جانے کے بعد میں گھر سے اشرفی کی تھیلی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد میں اس انسان کو دے دی اور کہا کہ لو تمہاری تھیلی کیا یہ ہے. اس نے دیکھا, دیکھنے کے بعد اس میں جو اشرفیاں تھیں وہ لے کر روانہ ہو گیا. اپنے گھر پر پہنچا, 2 دن کے بعد میں اشرفیوں کی تھیلی اس کو مل گئی, یعنی پیسوں کی وہ رقم اس کو واپس مل گئی. جب واپس ملی, واپس ملنے کے بعد میں اس کو احساس ہوا, افسوس ہوا کہ یار میں نے تو اس مولوی پر الزام لگا دیا تھا چوری کا, میری تھیلی تو یہاں پر ملی ہے. اب اس کے بعد میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ فلاں بستی کے اندر جو مولوی رہتا ہے, جو امام صاحب رہتے ہیں, ان کا نام کیا ہے؟ کہا کیا بات ہے, کہا بتاؤ تو صحیح نام کیا ہے ان کا, وہ کون ہیں گے؟ لوگوں نے کہا وہ امام نہیں
نہیں ہے بلکہ وہ امام جعفر صادق حضرت فاطمہ کا شہزادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا، سننے کے بعد ترنت تھیلی لی، اور تھیلی لینے کے بعد میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی، اور دستک دینے کے بعد میں عرض کرتا حضور گستاخی معاف ہو۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا حضور میں آپ کو پہچان نہیں پایا تھا کہ آپ حضرت حسین کی اولاد فاطمہ کے شہزادے علی کے بیٹے ہیں، میں نے نہیں پہچانا تھا آپ کو۔ کہا بات کیا ہوئی؟ بات تو بتاؤ۔ کہا میں نے 2 دن پہلے آپ پہ چوری کا الزام لگایا تھا۔ پھر آپ نے کہا بات کیا ہوئی؟ تمہارا مال کیا تم کو نہیں ملا؟ کہا نہیں، آپ نے مال دے دیا مجھے، لیکن جہاں میرا مال چوری ہوا تھا آج میرا مال وہاں سے مل چکا ہے، لیجئے مجھے معاف کیجئے، اور یہ اشرفیوں کی تھیلی آپ اپنی واپس لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا علی کا شہزادہ ہوں، اپنے گھر سے جو صدقہ کر دیتا ہوں کبھی اس کو واپس نہیں لیتا، جا اس کو بھی لے جا، اور جو تجھ کو تیری تھیلی ملی ہے تو اس کو بھی واپس لے جا۔ آپ کی عبادتوں کا عالم یہ تھا، آپ کی پرہیزگاری کا عالم یہ تھا، آپ کے عشق کا عالم یہ تھا، آپ کے جذبے کا عالم یہ تھا کہ آپ کو خلیفہ بن منصور نے بلایا۔ اور جب آپ کو خلیفہ بن منصور نے بلایا، وہ اس وقت مکے کا کچھ تھا، گورنر ہو یا کچھ بھی ہو، اس نے بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ حضرت امام جعفر صادق کو قتل کیا جائے، کیونکہ اہل بیت کے تو ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق کا سکہ چلتا تھا، صداقت میں نام تھا آپ کا، تبھی تو کہتے امام جعفر صادق۔ صادق کہتے اسی کو جو سچا ہو، کبھی جھوٹ نہ بولے۔ اللہ اکبر۔ جس کے بیٹوں کا یہ حال ہو کہ بیٹے جھوٹ نہ بولے تو پھر اس کے باپ کی شان کیا ہوگی، پھر اس کے نانا کی شان کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب دنیا کے انسانوں کا یہ حال ہے تو پھر جس رب قدیر نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، پھر اس رب قدیر کے سچائی کا عالم کیا ہوگا پھر۔ لیکن پھر ہم رب کے کلام سے دور ہے، پھر ہم رب جو فرماتا ہے، یعنی نماز اگر چھوڑو گے تو حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، زنا کرو گے تو حرام ہے، جھوٹ بولو گے تو حرام ہے۔ یہ بھی فرمان تو رب کے ہیں، کسی انسان کے فرمان نہیں ہے، یہ بھی رب کے فرمان ہیں، لیکن انسان رب کے فرمانوں کو جھٹلا کر نہ جانے کہاں زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ بن منصور نے یہ منصوبہ بنایا کہ حضرت امام جعفر صادق کو قتل کیا جائے۔ اس نے وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ امام جعفر صادق کو بلا کر لے آؤ۔ جب وہ پہنچا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کے جیسے فارغ ہوئے، خلیفہ بن منصور کے غلام نے، وزیر نے کہا کہ آپ کو خلیفہ بن منصور نے بلایا ہے۔ کہا کیوں بلایا ہے؟ کہا اللہ بہتر جانے کیوں بلایا ہے۔ اس نے بلایا آپ کو، چلیے آپ نے فرمایا مجھے ڈسٹرب نہ کرو، میرا رشتہ میرے رب سے مضبوط ہے، مجھے اتنا وقت نہیں کہ میں دنیا میں کسی سے بات کروں، مجھے میرے رب کے علاوہ کسی بات کرنے کے لیے کسی کے لیے فرصت ہی نہیں ہے، میں ہمیشہ اپنے رب سے بات کرتا ہوں۔ یہ تھے اللہ والے۔ کہا میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی دوسرے سے بات کروں میرے پاس وقت نہیں ہے اتنا کہ میں دوسرے سے بات کروں۔ خیر جب اس نے زیادہ کہا، اللہ کا حکم ہوا، حضرت امام جعفر صادق چلے، اور چلنے کے بعد جب دربار میں پہنچے تو اس نے اپنے درباریوں کو، جتنے درباری تھے سب کو حکم دے دیا کہ جیسی دربار کے اندر امام حاضر ہو، اور میں صرف بہانہ کروں گا اپنا تاج اتارنے کا، وہ اتنی دیر میں دیکھے گا کہ ہاں تاج میرے سر پر رکھنا ہے، جیسی میں بہانہ کروں بس ترنت سر کو قلم کر دینا۔ کس کے؟ حضرت امام جعفر صادق کے۔ کہا ترنت سر کو قلم کر دینا۔ وزیروں نے جو چیلے چاٹے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت امام جعفر صادق جیسی دربار کے اندر حاضر ہوئے، اللہ رب العزت کا ایسا کرم ہوا، جتنے درباری تھے اور خلیفہ بن منصور تھا اس کے جسم کے اندر قدرتی رب کا ایسا قہر برسا کہ کپ کپی بندنے لگی۔ سبحان اللہ۔ جس نے قتل کا منصوبہ بنایا اس میں کپ کپی طاری ہو گئی، اور کپ کپی طاری ہونے کے بعد جہاں وہ گدی پر، جس گدی پر راجمان تھا، جس پر بیٹھا تھا، وہ گدی چھوڑا اور حضرت امام جعفر صادق کے لیے عطا کر دی کہ حضور اس پر تشریف رکھے۔ آپ نے اس پہ تشریف رکھی، اس کے بعد اس کا جو تاج تھا اس نے وہ تاج لیا اور کہا حضور یہ تاج لیجیے۔ آپ نے، کیونکہ جس کا منصوبہ یہ ہو کہ علی کی آل کو وہ قتل کرے تو پھر ظاہر سی بات تو اس کے تاج اپنے سر پہ تھوڑی رکھیں گے، پھر آپ نے اس کو وہیں پر رکھ دیا۔ اس کے بعد جب وزیروں نے یہ منظر دیکھا کہ ہمارے خلیفہ نے تو یہ کہا تھا کہ ان کے جیسی دربار کے اندر حاضر ہو ان کے سر کو قلم کر دینا ہے، اور بادشاہ تو بڑے ادب کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق کے پاس میں ادب کے ساتھ بیٹھ گیا، بات چیت کی۔ آپ نے فرمایا کہ بلایا کیوں تھا خلیفہ؟ بات بتاؤ، کس بات کے لیے آپ نے کیوں بلایا تھا؟ کوئی حکم ہے کیا میرے لیے؟ کہا نہیں کوئی حکم نہیں۔ کہا کہ پھر کیوں بلایا؟ میں اپنے رب قدیر کی عبادت کر رہا تھا، اس میں مصروف تھا، پھر بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی بات ہو تو بتاؤ۔ کہا نہیں کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں اگر کوئی بات ہے تو وہ بتاؤ، پھر کیوں بلایا مجھے؟ کہا کوئی بات نہیں ہے، بس یہ 2-4 باتیں ہوئی۔ آپ نے کہا اگر اجازت ہو تو میں جا سکتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق نے اجازت دی، جیسی دربار سے باہر نکلے آپ اس کے دربار سے باہر ہوئے، ترنت جتنے اس خلیفہ کے جتنے وزیر تھے، چیلی چاٹے تھے، ترنت حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد میں کہا خلیفہ بن منصور بات کیا ہے؟ آپ نے تو منصوبہ قتل کا کیا تھا،
لیکن آپ تو ان کی عزت کر رہے تھے یہاں پر بٹھال کر، بات کیا ہے؟ کہا کرتا کیسے نہیں؟ جیسے امام جعفر صادق کے قدم میرے دربار کے اندر آئے تھے، ایک اژدہا اتنا بڑا تھا کہ جس کا ایک منہ کا پلہ نیچے تھا اور ایک اوپر تھا، اور وہ بس زبان کہہ رہا تھا اگر بادشاہ تو نے امام کو تکلیف دی زندہ تجھے نگل جاؤں گا، اگر تو نے امام کو تکلیف پہنچائی تجھے زندہ نگل جاؤں گا، نہ تیرا تخت رہے گا نہ تیرا تاج رہے گا۔ اس لیے اگر تو اپنی جان کی حفاظت چاہتا ہے تو تو نے بلایا ضرور ہے امام جعفر صادق کو، لیکن اگر کوئی گستاخی کی تو تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کہا جب میں نے اس اژدہے کی آواز سنی اور میں نے دیکھا تو پھر کس کی اتنی ہمت ہے کہ جس کے سامنے اس کی موت ہو وہ کسی کو تکلیف پھر پہنچائے؟ کہا اس لیے میں نے ان کو تکلیف نہ پہنچائی۔ وہ ذات امام جعفر صادق کی کہ جس نے زندگی اپنی صرف یہ کہہ کر کہ مجھے اپنے رب کے علاوہ کسی سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہے، ہمیں صرف فاتح کے علاوہ نماز درست سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف فاتح۔ جس امام کی ہم فاتح مناتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے رب کے علاوہ کسی سے بات کی فرصت نہیں ہے۔